اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ مولانا العظیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر اتوار کو بعد نماز ظہر فوراً یہ نشست درس قرآن و حدیث اور فقہی مسائل کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی حاضری کو قبول فرمائے۔ آج کی نشست میں وسوسے کے حوالے سے بیان مقصود ہے اور قرآن مجید کی آخری سورہ سورۃ الناس کی تلاوت کا شرف اس فقیر گنہگار نے حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ دعا تعلیم فرمائی ہے، قل اعوذ برب الناس۔ آپ فرما دیں کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس جو لوگوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس خناس کے وسوسوں کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس اور لوگوں کے جنات کے وسوسوں سے، لوگوں اور جنات کے وسوسوں سے۔ اب یہ جو سورہ ہے آخری سورہ، اس میں صریحاً وسوسوں کا بیان ہے۔ وسوسہ دل میں آنے والا خیال ہوتا ہے جو منفی ہوتا ہے، نیگیٹو، اور یہ خیالات مردوں عورتوں دونوں کو آتے رہتے ہیں۔ مسلمان کو جب وسوسہ آتا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ ایک تو یہ سورہ ہے، یہ پڑھ لی جائے اور دعا مانگ لی جائے اللہ سے اس سورہ کے وسیلے سے، تو وسوسوں سے اللہ کی پناہ میں آ جائے گا بندہ۔ اور دوسرے یہ کہ حدیث پاک میں وسوسوں کا بیان ہے۔ آج بھی بابٌ فی الوسوسۃ، محدثین نے جو باب باندھا ہے وسوسوں کے حوالے سے، برے خیالات کے حوالے سے، اس میں سے ایک حدیث میں پیش کروں گا اور اس پر گفتگو مقصود ہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، کئی احادیث ان سے مروی ہیں، انہی سے یہ حدیث ہے۔ اور مسلم شریف، صحیح مسلم شریف حدیث کی جو کتاب ہے، سیاہ ستہ میں سے افضل کتابوں میں سے دوسری کتاب، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ قال جاء ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فرماتے ہیں کہ حضور کے صحابہ میں سے کچھ حضرات، کچھ صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فاسألوه انا نجد فی انفسنا ما يتعاظم احدنا ان يتکلم به، اور آپ سے یہ سوال کرنے لگے
کہ اللہ کے رسول ہم اپنے دلوں میں ایسے خیالات محسوس کرتے ہیں کہ انہیں بیان کرنا بہت گناہ لگتا ہے، یعنی برا معلوم ہوتا ہے، اچھا نہیں لگتا بیان کرنا. قال اوقت وجدتموہ، آپ نے فرمایا کیا واقعی تم نے یہ محسوس کیا ہے، یہ بات تم نے پائی ہے؟ قالوا نعم، انہوں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ ایسا ہی ہے. قال ذالک صریح الایمان، آپ نے فرمایا یہ تو کھلا ہوا ایمان ہے. یہ حدیث ختم ہو گئی. اب آپ دیکھیں صحابہ میں سے کچھ لوگ تو آئے ہیں یہ بات کرنے کے لیے کہ یا رسول اللہ اگرچہ ہمیں کہتے ہوئے شرم آتی ہے، وسوسے آتے ہیں ہمارے دلوں میں اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں. اب یہ وسوسے کیا ہوتے ہیں؟ یہ خیالات ہیں. جب یہ منفی ہوں تو اس میں شیطان کا دخل ہوتا ہے. شیطان دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ راستے سے ہٹے. اگر نیکی کی طرف جا رہا ہے تو اس نیکی سے ہٹ جائے. ایمان پر چل رہا ہے، بہت اچھا ایمان ہے اس کے دل کے اندر، تو کم ہو جائے ایمان یا ختم ہی ہو جائے. شیطان تو یہ چاہتا ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، اللہ نے فرمایا بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. کھلا ہوا یعنی اس کی دشمنی کا انکار مت کرنا، بڑا دشمن ہے انسان کا. تو خاص کر مسلمانوں سے اس کو اس لیے شیطان کو دشمنی ہے کہ مسلمان اسلام کی طرف چلے گا، اسلامی تعلیمات پر عمل کرے گا، عقائد کی طرف چلے گا، عقائد پر عمل کرے گا، اور شیطان کو یہ بات پسند نہیں. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ یہ رک جائے، آگے نہ بڑھے. مثال کے طور پر اگر ایک شخص نماز کے ٹائم سو رہا ہے تو شیطان تو چاہے گا سوتا رہے، نہ یہ اٹھے، نہ نماز پڑھے، اور نہ اس کو نماز کا وقت ملے. وقت گزر جائے پھر بلے اٹھ جائے، لیکن ابھی نماز کے وقت نہ اٹھے. شیطان تو یہ چاہے گا. تو اس طرح کے وسوسے، یہ ایک مثال ہے. حدیث پاک میں یہ جو آپ نے ابھی سنی، اس میں مختلف قسم کی احادیث پر بات ہے، اور ایک حدیث یہ بھی ہے کہ ابو ہریرہ سے ہے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے، اس سے کہتا ہے فلاں چیز کس نے پیدا کی، فلاں کس نے پیدا کی، یعنی پوچھتا رہتا ہے، یعنی انسان کے دل میں خیال ڈالتا رہتا ہے یہ چیز کس نے پیدا کی ہوگی. اب انسان کہہ دیتا ہے، یعنی سوچ لیتا ہے اللہ نے. فلاں چیز کس نے پیدا کی، مسلمان کے فوراً دل میں خیال آ جاتا ہے، دل میں سوچتا ہے، کہتا ہے اللہ نے. حضور فرما رہے ہیں کہ یہاں تک کہ شیطان کہتا ہے تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا. اب دیکھیں آخری بات کیا آئی کہ جب وہ پوچھتا ہے یہ کس نے پیدا کیا، وہ کس نے پیدا کیا، اور بندہ کہتا رہتا ہے اللہ نے کیا، اللہ نے کیا، تو اب وہ ایسا سوال کرتا ہے کہ بندے کو گھبراہٹ پیدا ہو جائے کہ اچھا پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا. وہاں آ کر انسان کو کنفیوز کرتا ہے، اللہ کو کس نے پیدا کیا. حضور نے فرمایا فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب
یہاں تک بات پہنچ جائے تو حضور نے فرمایا اعوذ باللہ پڑھ لو اور اس سے باز رہو. یعنی اب اگر شیطان یہ وسوسہ ڈال دے کہ اچھا ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے، یہ تمہیں پتہ ہے، تو بتاؤ پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا. اگر یہاں تک بات آ جائے نا تو فرمایا حضور نے پھر اعوذ باللہ پڑھو، یعنی اللہ سے پناہ مانگو، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے، اور باز رہو اس سے. یعنی فرمایا اس وسوسے کو تھوک دو، ہٹا دو، ذہن وہاں سے ہٹاؤ. اب یہ جو وسوسے ہیں اس کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ جب انہوں نے کہا صحابہ نے کہ ہمارے دلوں میں ایسے ایسے برے خیالات آتے ہیں کہ ہم کو تو بیان کرنا بھی گناہ لگتا ہے مگر پوچھنا ضروری ہے، حکم معلوم ہو جائے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی چیز کا حکم معلوم کرنا ہو تو وہ کیسی چیز ہو پوچھ لو، تاکہ تمہیں کنفیوژن نہیں رہے، تم کلیئر ہو جاؤ، تمہارا دل مطمئن ہو جائے، دل صاف ہو جائے، اور تمہیں معلوم ہو جائے کہ اس بات کا حکم ہے کیا. اگر تم نہیں پوچھو گے دل میں کھٹکتی رہے گی بات، وسوسے آتے رہیں گے، یہاں تک کہ تم ان چیزوں سے، ان باتوں سے جو واقعی صحیح ہیں تم ہٹ جاؤ گے. جیسے بہت سے لوگ نیکیوں سے ہٹ جاتے ہیں، وسوسہ آ جاتا ہے دل میں، ارے یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، نہیں صحیح نہیں ہے، ہٹ جاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ بڑے بڑے علماء، محدثین، مفسرین، فقہاء، صوفیاء، اولیاء کرام، اتنے سارے لوگ کیا جاہل تھے؟ کیا انہیں علم نہیں تھا؟ یہ خود بھی اس پر عمل پیرا رہے اور دوسروں کو بھی تعلیم دی، تو آخر علم کی وجہ سے دی نا. تو تم ان سے سیکھو. نہیں، گھبرا کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو یہ جو پیچھے ہٹنا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہٹانا ہے، کہ شیطان چاہتا ہے کہ ایک بندہ چل رہا ہے صحیح راستے پر تو اس کو بہلاؤ، پھسلاؤ اور اس کو وہاں سے ہٹاؤ. یہ نیکی میں آگے بڑھتا رہے گا تو نیکی کا اعلیٰ درجہ حاصل کر لے گا. وہی تو شیطان کی موت ہے. شیطان تو یہ چاہتا ہی نہیں کہ کوئی بندہ نیکی میں آگے بڑھتا رہے. وہ تو یہ چاہے گا آج ایک نیکی کر بھی لی نا تو کل یہ بھی چھوڑ دے، دوبارہ نہیں کرے. ایک وقت کی نماز پڑھ لی ہے تو دوسرے وقت کی نہ پڑھے. شیطان کی تو مرضی یہ ہوگی. مگر اس خیال کو جھٹک کر جب بندہ آگے بڑھتا رہے تو شیطان مایوس ہو جائے گا. چنانچہ جب کچھ صحابہ نے پوچھا، سب کے سب نہیں، کچھ نے پوچھا کہ ہمارے ذہنوں میں یا رسول اللہ ایسے ایسے وسوسے آ جاتے ہیں کہ انہیں بیان کرنا گناہ معلوم ہوتا ہے، بیان کرنا بھی اچھا نہیں لگتا. یعنی ان کو فکر تھی نا اس بات کی کہ یہ جو وسوسہ دل میں آیا ہے اس کو کہنا بھی بے ادبی لگ رہی ہے. یہ بھی ایمان کی بات تھی. ایک تو یہ ہوتا ہے نا بندہ بے خوف ہو کر برائی کرے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ جانے کہ یہ برائی ہے، شرمندہ ہو، نادم ہو، توبہ کرے، استغفار کرے. تو یہ ایک اچھی بات ہوتی. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں تو بیان کرنا بھی اچھا نہیں لگ رہا آپ کے سامنے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارے دل میں ایسا برا خیال آیا، ویسا برا خیال آیا، اللہ کے بارے میں آیا، رسول کے بارے میں آیا، دین کے بارے میں آیا، اسلام کے بارے میں آیا، ایمان کے بارے میں آیا، آخرت کے بارے میں آیا، فرشتوں کے بارے میں آیا، آسمانی کتابوں کے بارے میں آیا. یعنی کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی منفی نیگیٹو خیال آیا تو ہمیں تو آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے، اچھا نہیں لگتا. لیکن کیا معلوم ہوا حدیث میں کہ انہوں نے پوچھ لیا، جس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی بات منفی بھی دل میں آئے تو اس کے بارے میں وضاحت طلب کر لو، پوچھ لو، تاکہ تم کلیئر ہو جاؤ، تم مطمئن ہو جاؤ. اگر تم نہیں پوچھو گے
تو شیطان کے تو مزے ہو جائیں گے. وہ تو کہے گا یہ تو میرا تو کام بن رہا ہے, نہ تو یہ کسی عالم سے پوچھ رہا ہے, نہ یہ میری بات وسوسے کے خلاف کچھ کر رہا ہے, بلکہ یہ تو عمل کر رہا ہے وسوسے پر. یعنی نیکی میں چل رہا تھا, میں نے اگر نیکی کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی تو ہٹ گیا, تو شیطان کا تو کام ہو جائے گا, یعنی کہ اس کا ارادہ کامیاب ہو جائے گا. ابھی جو سورہ ناس آپ نے سنی, اس میں کیا آئی بات؟ من شر الوسواس الخناس, کہ اللہ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ خناس کے شر سے, وسوسوں کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان وسوسہ ڈالے میرے دل میں, تو مجھے بچا. اکیلے میں ہوں تو بھی بچا, لوگوں کے ساتھ ہوں تو بھی بچا, ہر وقت بچا. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس, فرمایا وہ کہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے. صدور صدر کی جمع ہے, صدر کہتے ہیں سینے کو عربی میں. صدور بہت سے لوگ, بہت سوں کے سینے, یعنی ایک بندے کو نہیں, وہ تو پورے جہان کو گمراہ کرنے کی فکر کرتا ہے شیطان, کسی ایک بندے کو نہیں پکڑتا. اس کا تو کام یہ ہے کہ اس کو بھی پکڑو, اس کو بھی پکڑو, اسے بھی بہکاؤ, اسے بھی بہکاؤ, مرد کو بھی بہکاؤ, عورت کو بھی بہکاؤ, بچے کو بھی بہکاؤ, جوان کو بھی بہکاؤ, بوڑھے کو بھی بہکاؤ. سمجھ گیا؟ شیطان تو یہ سوچے گا جہاں پر داؤ لگتا ہے چلاؤ, جہاں پر میرا مکر چل سکتا ہے چلاؤ, کیونکہ اس نے اللہ سے مہلت لی ہوئی ہے اور اللہ نے حکمت کے تحت چھوٹ دی ہوئی ہے اس کو کہ جا چلا اپنا داؤ. لیکن قرآن میں اللہ نے فرما دیا شیطان سے کہ میرے جو خاص بندے ہوں گے ان پر تیرا بس نہیں چلے گا. یعنی وہ تجھ کو دھتکار دیں گے, پھٹکار دیں گے, دھتکار دیں گے, لعنت بھیج دیں گے, وہ تیرے بہکائے میں نہیں آئیں گے. اب جب صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے دلوں میں برا خیال آتا ہے کہ ہم بتانا بھی اچھا نہیں سمجھتے, تو حضور نے کنفرم کیا کہ او قد وجدتموہ, کیا تم واقعی ایسا پاتے ہو؟ یعنی ایسا تو نہیں کہ تم کہہ رہے ہو اصل میں ایسا نہ ہو. نہیں نہیں, عرض کیا نہیں, نعم ہاں ہاں یا رسول اللہ ایسا ہی ہے. اٹھتے بیٹھتے ہمارے دلوں میں برے برے خیالات آتے ہیں. تو اس پر حضور نے سن کر کیا فرمایا؟ قال ذالک صریح الایمان, فرمایا یہ تو کھلا ہوا ایمان ہے. یعنی فکر مت کرو اے صحابہ, ایمان کی نشانی ہے یہ تمہارے دل میں وسوسہ آنا. بزرگوں نے فرمایا کہ چور وہیں جائے گا جہاں پر اس کو پتا ہو کہ کچھ ملے گا. اگر چور کو یہ پتا ہو کہ یہاں سے کچھ نہیں ملے گا تو کیوں وقت خراب کرے گا اپنا؟ کیوں جائے گا وہاں چوری کرنے؟ اگر پہلے سے پتا ہو کہ یہاں تو چوری کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو کہے گا چھوڑو. ایسی حضور نے فرمایا کہ یہ تو ایمان ہے تمہارے دل میں. شیطان تو ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے آتا ہے نا, تو جب تمہارے دل میں اس نے ایمان دیکھا, تمہیں ایمان پر پایا, ایماندار تم کو دیکھا, تو اب اس کی کوشش ہے کہ تمہیں ورغلائے, تم کو بہکائے, پھسلائے, نیکی کے راستے سے ہٹائے, اچھائیوں سے ہٹائے, ثواب کے کاموں سے ہٹائے, گناہ کی طرف لگائے, عذاب کی طرف لگائے. وہ تو یہ چاہے گا. تو فرمایا ذالک صریح الایمان, یہ تو صریح یعنی کھلا ہوا ایمان ہے, ایمان کی نشانی ہے. اسی لیے فقہا نے یہ فرمایا کہ نماز میں بھی بندے کو وسوسے آتے ہیں کہ تلاوت صحیح ہوئی کہ نہیں ہوئی, رکوع صحیح ہوا کہ نہیں ہوا, سجدہ صحیح ہوا کہ نہیں ہوا, تسبیح پوری پڑھی کہ نہیں پڑھی. یہ وسوسہ ہے.
جھٹک دو، چھوڑ دو. یہاں تک کہ وضو کرتے ہوئے بھی وسوسے آتے ہیں. حدیث میں حضور نے فرمایا ولہان ایک شیطان ہے جیسے جنات میں سے، اس کا کام ہے کہ وضو کرنے والے کو بیچ میں آ کر بہکاتا ہے. وضو صحیح نہیں ہو رہا بھائی، منہ صحیح نہیں دھویا، جگہ خشک رہ گئی، یعنی اس طریقے کا وسوسے. وضو صحیح چل رہا ہوگا مگر شیطان بیچ میں آ کر بولے گا نہیں نہیں یہ تو دھویا ہی نہیں تم نے پیر، یہ ہاتھ تو دھلا ہی نہیں تمہارا، ایسے. تو اس قسم کے وسوسے آ جاتے ہیں. تو نماز میں وسوسے آئیں یا وضو میں وسوسے آئیں یا ویسے ہی زندگی میں وسوسے آئیں، ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اہل بیت پاک کے بارے میں، اولیاء اللہ کے بارے میں، تو جھٹلاؤ اس کو، پھٹکارو شیطان کو، لعنت بھیجو اس پر. اسی لیے فرمایا گیا کہ اگر نماز میں بھی وسوسہ آتا ہے تو نماز ٹوٹتی نہیں ہے، نماز چلتی رہے گی، نماز ہو جائے گی. کیوں کہ اگر اس طرح وسوسوں پر نماز کے توڑنے کا حکم لگا دیا جاتا تو کوئی ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، اسی میں لگا رہتا. جیسے خیال آتا کہ نماز صحیح نہیں ہوئی پھر دوبارہ پڑھ لیتا، پھر خیال آتا نماز صحیح نہیں ہوئی پھر دوبارہ پڑھ لیتا، تو اسی میں لگا رہتا، اگلی نماز کے وقت تک یہی کرتا رہتا. ایک نماز ہی صحیح نہیں ہوئی تو دوسری کیسے پڑھوں؟ تو اگر نماز میں وسوسہ آ جائے، خود سے نہ لائے، بے اختیار وسوسہ آ جائے، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دے. کس کو؟ وسوسے کو. نماز جاری رکھے، نماز پڑھتا رہے، نماز کو صحیح سمجھے. کیوں کہ خیال آیا، خیال چلا بھی جائے گا، دل میں آیا ہے دل سے نکل جائے گا، تم اس پر قائم مت رہو. حدیث میں آپ نے سنا ہوگا کہ صرف برے خیال پر پکڑ نہیں ہے، پکا ارادہ کوئی کرے تو گناہ ہوگا. خالی وسوسہ آ جانا برائی کا، اس پہ کوئی گناہ نہیں. اور پکے ارادے پر بھی جو گناہ ہوگا وہ خالی ایک ہی ہوگا، ایک ہی گناہ کا، ایک ہی برائی کا ایک ہی گناہ. مگر نیکی میں اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے بندے پر، مسلمان پر، کہ نیکی میں ایک نیکی پر 10 گنا ثواب ہے. نیکی 1 ثواب 10. تو آپ دیکھ لو کہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے بندے مومن پر، کہ وہ ایک نیکی کرتا ہے 10 گنا ثواب پاتا ہے ایک نیکی کا. لیکن گناہ کرے گا، کر بھی لے گا تو ایک ہی گناہ ہوگا، ایک سے زیادہ گناہ نہیں لکھا جائے گا. اور وسوسہ خالی آیا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہوگا اس میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں یہ تعلیم دے دی، صحابہ کو دے دی نا. تو صحابہ تو سب سے بڑے ہیں ہم سے، رسول کے بعد سب سے بڑا درجہ تو صحابی کا ہوتا ہے. جب صحابہ نے یہ بات کی اور اللہ کے رسول نے ان کو فرما دیا کہ یہ تو تمہارے کھلے ہوئے ایمان کی نشانی ہے، تو باقی لوگوں کے لیے بھی یہی حکم آ گیا کہ وسوسہ آ جائے چھوڑ دو، دفع کرو اس کو، وسوسے کو. وسوسے آنے پر نماز مت توڑو، وسوسہ آنے پر نماز دہراؤ مت. یہ بات ہے. تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ تم نے نماز صحیح پڑھ لی، بس پڑھ لی. تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ تم کسی بات پر ایمان رکھتے ہو ثبوت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، اکابر اسلاف کے بتائے ہوئے طریقے پر، تو بس قائم رہو. پھر اگر تمہیں خیال آتا ہے کہ یہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے تو اس کو وسوسہ سمجھو، کیونکہ تمہارے پاس ثبوت موجود ہے. ہاں اگر تم نے اپنے ذہن سے کوئی بات نکال لی ہے نا، جس کو اختراع کہتے ہیں، تو پھر اس کو دیکھو کہ اس کی دلیل کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے. قرآن سے کیا ثبوت ہے، حدیث سے کیا ثبوت ہے، فقہا سے کیا ثبوت ہے، صحابہ سے کیا ثبوت ہے، اہل بیت سے کیا ثبوت ہے.
اولیاء اللہ سے کیا ثبوت ہے؟ پھر یہ دیکھو کیوں کہ تم نے اپنے ذہن سے کوئی بات نکال لی، اپنے ذہن سے، تو اپنا ذہن جو ہے اس کو ایک طرف رکھو اور اس کے بارے میں دلائل کو دیکھو. اگر دلائل مل گئے تو سبحان اللہ ٹھیک ہے جاری رکھو، اور جو تمہارے ذہن میں بات آئی اپنی طرف سے اگر اس کی کوئی دلیل نہیں مل رہی تو چھوڑ دو. یہ بات. تو آج کی نشست میں ہم نے باب الوسوسہ پر ایک حدیث سن لی اور ایک اور حدیث بھی سماعت کر لی. اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی اور اسے یاد رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور وسوسوں سے ہمارا پیچھا چھڑائے. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.